السلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے قارون اور اس کے خزانے کے بارے میں۔ قارون جو کہ اتنا امیر تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھی، لیکن آخر میں اس کا کیا انجام ہوا اور قرآن مجید میں قارون کا ذکر کس طرح کیا گیا ہے، کس طرح قارون کو نشان عبرت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قارون قوم بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی امیر ترین شخص تھا۔ یہ اتنا امیر تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھیں اور ہر خزانے کی چابی چمڑے سے بنی ہوئی تھی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ قارون اتنا حسین اور خوبصورت تھا کہ قوم بنی اسرائیل اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون اپنی جوانی میں با اخلاق آدمی تھا اور توریت کا بہت بڑا عالم تھا۔ قارون کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی تھی۔ قارون ابتدا میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، لیکن جب بنی اسرائیل کو کبوتریوں کی غلامی سے آزادی ملی تو قارون بنی اسرائیل کے ساتھ مصر چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں قارون کو بہت ساری دولت مل گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس وقت کا امیر ترین شخص بن گیا۔ قرآن مجید کی سورہ القصص آیت نمبر 76 میں قارون کے بارے میں کچھ اس طرح سے بیان ہوا: قارون تھا تو قوم موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا۔ اللہ نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، بے شک اللہ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ سورہ القصص آیت نمبر 77 میں کچھ اس طرح سے بیان ہوا: قوم بنی اسرائیل نے قارون سے کہا، جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دینوی حصے کو نہ بھول، اور اس طرح احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر زکوٰۃ دینے کا جب حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا، لیکن قارون نے جب اپنے پورے خزانے کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم بن گئی تھی جو زکوٰۃ کے مد میں دینی پڑی۔ قارون لالچ میں آ گیا اور اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور پھر قارون نے بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت جو قارون کی حمایتی تھی، ان کے ساتھ مل کر قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدکار ثابت کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے قوم بنی اسرائیل کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی سزا کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو تو اس شخص کو سنسار کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ پھر قارون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اگر یہ کام آپ علیہ السلام کریں تو بھی یہی حکم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ یہ کام میں بھی کروں تو بھی یہی حکم ہے۔ تو قارون نے کہا بنی اسرائیل والے یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ لہٰذا جب وہ عورت آپ کے سامنے لائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے لیے دریا کو پار کروا کے فرعون سے نجات دی، جو بھی کہنا سچ کہنا۔ تو وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاہ و جلال سے ڈر گئی اور سب کے سامنے صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے بہت زیادہ مال و دولت دے کر آپ علیہ السلام پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ تو اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور سجدے کی حالت میں آپ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ، قارون پر اپنا غضب نازل فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ گئی، تو قارون اور اس کی حمایتی زمین میں دھنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا خزانہ زمین میں دھنس گیا اور زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ اور اس طرح قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانوں کے لیے آج بھی عبرت کا نشان بن گیا۔